الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 52 آیات کے چیدہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی دور کی سورہ ہے اور ابتدائی آیت میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے۔ معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، تو مکی دور کی آخری دور کی یہ سورہ ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس لیے لے گیا کہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ یقیناً وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا اور آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ سے نہایت درجہ بدسلوکی کی گئی، تو آپ واپس مکہ آئے اور بڑی ہی بے چارگی کا عالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک عروج عطا فرمایا، ایسا عروج جو اللہ کی خاطر ہر طرح کی پستیوں کو قبول کر لے اور بے چارگی کی انتہا کو پہنچ جائے، دنیا میں کوئی سہارا دکھائی نہ دے، تو پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں عروج عطا فرماتا ہے۔ تو ایسا عروج عطا فرمایا کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اس سفر کے اس حصے کو جو مسجد الحرام مکہ سے بیت المقدس تک ہے، اس کو اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر بیت المقدس سے سفر ہوا آسمانوں کا اور سدرۃ المنتہا تک، اور بلکہ اس سے بھی آگے تک لے جایا گیا۔ اس حصے کا ذکر سورہ النجم میں مذکور ہے۔ اور کس لیے یہ سفر کروایا گیا، اللہ نے مقصد سفر بیان فرما دیا کہ ہم انہیں اپنی کائنات اور اپنے نظام حکومت اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کروانا چاہتے تھے، کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروانا چاہتے تھے۔ سورہ نجم میں فرما دیا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے جو مشاہدہ کروانا تھا، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیا۔ جس مقصد سے سفر کروایا گیا تھا، فرمایا کہ وہ سفر آپ کا پورا رہا اور کامیاب رہا۔ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا تھا، تو رات کے ایک معمولی حصے میں آپ نہ صرف وہاں تک گئے بلکہ آسمانوں تک گئے، اور پھر مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ زمین سے آسمان تک جانا، اس میں درمیان میں گرمی ہے بہت شدید، ٹھنڈک بہت شدید ہے، اور طرح طرح کے سیارے اور بہت کچھ وہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان نے رات کے معمولی حصے میں اتنا بڑا سفر کامیابی سے طے کر لیا گیا اور پھر زمین پر آ گیا ہو۔ اللہ نے پہلے ہی لفظ میں اس کا جواب دے دیا کہ سبحانہ، پاک ہے وہ جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو لے جایا گیا، اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہ، جو پاک ہے ہر ضعف سے، ہر عجز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر شرک سے۔ جب وہ پاک ہے، اس کی طاقت بے نہایت ہے،
تو لہٰذا جب وہ کسی کو لے جانا چاہے یا آسمان سے زمین پر کسی کو بھیجنا چاہے تو اس کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذہن میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان اسے اپنی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی لفظ میں جواب دے دیا کہ یہ لے جانے والا باکمال ہے اور قدیر ہے اور بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے رسول اور اپنے حبیب کو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، ان کی دعائیں بھی سن رہا تھا، اور لوگ جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے بارگاہ میں ایسا قرب عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ کی شان تنزیہ کا بیان ہے۔ دوسری بات معراج کے حوالے سے جمہور سلف و خلف کا عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی عزت، معراج کا یہ شرف حالت بیداری میں اور اسی جسم عنصری کے ساتھ عطا ہوا۔ یہ شرف آپ کو ایسا نہیں ہے کہ خواب میں ہو یا بیداری میں ہے تو روحانی طور پر ہو، ایسا نہیں ہے، بیداری میں ہوا اور اسی جسم عنصری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اسی سورہ میں بعد میں ایک آیہ کریمہ آ رہی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ جو ہم نے رؤیا دکھایا، اس سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا، اور اس میں کئی جلیل القدر اصحاب شامل ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، اس لیے کہ رؤیا وہ خواب کو کہا جاتا ہے۔ لیکن خود مفسر قرآن ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قرآن مجید میں یہ جو رؤیا مذکور ہے یہ رؤیا عین، یہ آنکھ کی وہ رؤیت اس سے مراد ہے۔ عربی میں رؤیا کا لفظ یہ رؤیت کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نظارہ دکھایا، دیکھتی آنکھوں سے آپ نے ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اس بیان کے فوراً بعد ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور یہ کہا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا، کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید پورے قرآن پاک میں جا بجا توحید کا بیان ہے، اور یہ توحید صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں نہیں، تورات نازل ہوئی اس میں بھی اللہ نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، میں ہی تمہارا کارساز ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ابتدائی آیت میں معراج کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ در حقیقت مشرکین مکہ کو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ تم جس انداز میں مخالفت کر رہے ہو اسی طرح کی مخالفت بنی اسرائیل نے بھی کی، اور بنی اسرائیل اپنی شرارتوں بدکاریوں میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ تم پر 2 مرتبہ عذاب آئے گا جب تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس میں مشرکین کو بھی یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تم اپنی بدعمالیوں سے بے فکر نہ ہو، اگر ہم بنی اسرائیل کو پکڑ سکتے ہیں تو ہم تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، تو مسجد اقصی کے متولی قدیم زمانے سے بنی اسرائیل چلے آ رہے تھے، تو اس حوالے سے بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے یہ جو 2 مقدس گھر ہیں، ایک کعبۃ اللہ اور دوسرا بیت المقدس، پہلے ان دونوں کی تولیت ادھر مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل کے پاس تھی، اور بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کے پاس تھی، لیکن
اب وہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں امامت اور قیادت سے معزول ہو چکے۔ اب اللہ اپنے دونوں مقدس گھروں کی تولیت اس پیغمبر کو دے رہا ہے کہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، جو اسحاق اور اسماعیل دونوں کے والد تھے، اور جس پیغمبر کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھیں، اب یہ دونوں مقدس گھر ان کی تولیت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا کروایا، وہاں تمام انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور وہاں سے سفر ہوا۔ اگر اللہ چاہتا تو مسجد الحرام سے سیدھا آسمانوں کا سفر بھی ہو سکتا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسجد الحرام سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور واپسی میں بھی پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر نزول ہوا اور وہاں سے مسجد الحرام آیا؟ مقصود یہ تھا کہ جیسے کعبۃ اللہ کی تولیت آپ کے پاس ہے، اسی طرح آج سے ہم بیت المقدس کی تولیت بھی آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس خدمت سے ہم معزول کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح تو ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو جو ان کی اولاد ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کی شکر گزاری میں بسر کرو۔ کتاب میں یعنی تورات اور دوسرے جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے بنی اسرائیل میں، ان میں اس کتاب میں ہم نے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا، یہ بیان کر دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین میں اس ملک میں 2 مرتبہ شدید فساد برپا کرو گے اور بہت ہی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ جب پہلا وعدہ آیا، جب ان لوگوں نے بڑا اودھم مچایا اور بدکاریاں، بد کرداریاں ان میں انتہا درجے کو پہنچ گئیں، اور کس شہر میں؟ بیت المقدس جو مقدس شہر ہے اس کے اندر، تو پھر بعثنا علیکم عباد لنا، تو پھر ہم نے تم پر اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تم پر مسلط کر دیا، جو بڑے جنگجو تھے، اور وہ شہروں کے اندر گھس گئے اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ حملہ 587 BC میں ہوا، 587 BC میں یہ اٹیک ہوا، اور یہ اٹیک کیا تھا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے، اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر ان کے قبیلے بکھر گئے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا، وہ پورا ہوا۔ ایک مدت گزر گئی، اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر باری عطا فرمائی اور مال بیٹوں سے تمہاری امداد کی، اور تمہاری تعداد ہم نے بڑھا دی۔ اور یہ فرمایا، ہم نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے تو اپنے لیے ہی، اپنے فائدے کے لیے بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کی سزا بھی تم نے خود ہی بھگتنی ہے۔ یہ تنبیہ اللہ جل شانہ نے فرما دی۔ پھر ایک مدت گزر گئی، اور وہی جو نفس اور شیطان کی پیروی کی، اور پھر بد کرداریاں ان کے اندر شروع ہو گئیں، تو پھر اللہ نے عذاب دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا ہمارا وعدہ پورا ہوا تو پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے، یعنی عذاب کے طور پر ہم نے ایک لشکر تمہارے اوپر بھیجا تاکہ تمہارے مار کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور مسجد شریف میں داخل ہوں جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر چڑھائی کریں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، رومی بادشاہ ٹیٹوس تھا، اور یہ 70 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا، کئی صدیوں کے بعد۔ اب اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، بعید نہیں، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحمت فرمائے، یعنی اب ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، امامت سے معزول ہو چکے، قیادت تم سے چھن گئی ہے، لیکن
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ان کے دامن سے چمٹ جاؤ تو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے اب بچنے کا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی، وہی شرارتیں کی تو ہم پھر وہی سزا تم کو دیں گے۔ اللہ نے ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنایا۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دھمکی ہے اور مشرکین مکہ ان کے لیے بھی دھمکی ہے۔ اب قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ اب اگر تمہیں کہیں نجات کی راہ مل سکتی ہے تو صرف قرآن ہے۔ پہلی کتابیں بدل چکی اور ان کا دور ختم ہو چکا۔ فرمایا کہ یہ قرآن وہ راہ تمہیں دکھاتا ہے کہ جو بالکل سیدھی ہے، اقوم، سیدھی راہ، مستقیم ہے، بالکل سیدھی راہ، سیدھی جنت میں انسان کو پہنچاتی ہے، اور مؤمنین کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں کہ انہیں اجر کبیر ملے گا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں مومنین کو بشارت سناتا ہے تو وہاں منکرین کو ان کے برے انجام سے بھی ساتھ ساتھ ڈراتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر انجام انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ فکر اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، انسان کا عمل خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کفر کرتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ انسان شر کی یوں دعا کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کی جاتی ہے۔ انسان ہے بڑا جلد باز، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے، ذرا سی کوئی تکلیف پہنچی اپنے لیے موت کی دعا کر لے گا، بچوں کے لیے موت کی دعا کر لے گا، اور کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جب پوری ہوتی ہے پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عادت بنانی چاہیے کہ غصہ بھی ہو تب بھی انسان کے منہ سے کلمہ خیر نکلے، اور اس میں ان کی جانب بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کی جانب، کہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ جو عذاب آنا ہے جس سے آپ ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، دکھائیے اپنی صداقت کا نشان ہمیں دکھائیے۔ فرمایا کہ یہ جلد بازیاں نہ کرو، اگر تمہاری فرمائشیں پوری کر دی گئیں تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ارشاد ہے کہ یہ رات اور دن، یہ بھی ہماری قدرت کی دو نشانیاں ہیں۔ رات کو ہم نے دھندلا بنایا، مٹا ہوا نشان ہے، اور اس میں ہمارے لیے راحت ہے، سکون ہے، اور دن کو ہم نے روشن بنایا، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو، روزی کمانے کی کوشش کرتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ماہ و سال کا حساب رکھتے ہو۔ ہر چیز کو ہم نے کھول کر الگ الگ کر کے بیان فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر شخص کا شگون اس کی گردن میں چپکا دیا، اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میرا یہ جو مجھے یہ کچھ اچھی چیز حاصل ہوئی، مجھے کچھ فائدہ ہوا، کاروبار میرا چل پڑا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، اور کبھی نقصان ہوتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی نقصان، تو کہتا ہے یہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں، جو کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے اندر سے ہی ہوا کرتا ہے، باہر سے نہیں۔ تو اس لیے خرابی یا خوبی اس کا سبب خود اپنے اندر تلاش کرو۔ تمہارا شگون اور تمہارا نامہ عمل وہ تمہارے گردن میں اللہ نے چپکا رکھا ہے۔ پہلے اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل تھا، اور آج کل تو ہر بچہ سمجھ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، چھوٹی سی، اور اس کے اندر پوری زندگی ہماری ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اللہ نے بھی ہماری گردن، ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارا نامہ عمل ہمارے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں نکالے گا، اور ہمارے سامنے وہ نامہ عمل وہ پھیلا دیا جائے گا۔ حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھتا جا اور اپنا حساب کرتا جا۔
کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے برے سب اعمال تمہارے سامنے یہاں پر ریکارڈ موجود، خود بتا کہ تیرا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، تیری سزا کیا ہونی چاہیے، تیری جزا کیا ہونی چاہیے۔ آج انسان خود اپنے لیے محتسب بنے قیامت کے دن۔ اصول ارشاد فرما دیا کہ جو سیدھی راہ پہ چلتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے سیدھی راہ پہ چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ کو چھوڑتا ہے، غلط راہ پہ چلتا ہے، تو اس کا وبال خود اسی پہ پڑنے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ دنیا میں ہے کہ انسان، میرا دوست میرے کام آ جائے گا، میرا بھائی میرے کام، میرا باپ میرے کام آ جائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے انسان، اتنا بوجھ لے کر انسان جائے، اور ظاہر ہے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہوگا۔ اس دنیا ہی سے انسان کو اپنا نامہ عمل صاف کر کے، پاک کر کے رخصت ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم عذاب نہیں دیا کرتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج لیں، جب تک ہم اتمام حجت نہیں کرتے، رسول کو بھیج نہیں دیتے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ سب سے پہلے تو اللہ عقل عطا فرماتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، پھر اس عہد الست کو یاد کروانے کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھی بھیجتا ہے، اپنی کتابوں کو اللہ نازل فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ آفاق میں، کائنات میں اس کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں انسان کے لیے رسول بن جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، تو آپ اپنی سنت اور سیرت کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس ہیں، اور قرآن کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ فرمایا کہ اب اگر کوئی کسی کو سزا ملتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بے خبری میں مل گئی، اللہ نے سنت، قرآن اور سنت دونوں عطا فرما دیے اور محفوظ طور پر عطا فرما دیے، اس لیے اتمام حجت ہو چکا۔ اس کے بعد ایک قانون اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قانون اہلاک، کہ ہم کسی قوم کو کب تباہ کیا کرتے ہیں، کسی بستی کو ہم کب ہلاک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، تو امرنا مترفیہا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو تکوینی حکم دے دیتے ہیں، یعنی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، وہ اس معاشرے میں فسق و فجور برپا کرتے ہیں، عیاشیاں، بدماشیاں کھلے طور پر شروع ہو جاتی ہیں۔ جب معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، فحق علیہ القول، تو پھر اللہ کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو جاتا ہے، سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو تباہ کرے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو پھر اللہ ایسی قوم کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو خرابی کی ابتدا اپر کلاس سے ہوا کرتی ہے، چھوٹے کلاس روٹ پر خرابی بعد میں آتی ہے، پہلے اوپر خرابی ہے، پھر وہ منتقل ہو، یعنی چھوٹے لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے کیا کر رہے ہیں، تو جب بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی عیاشی میں مبتلا ہیں، تو آہستہ آہستہ چھوٹے بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ خرابی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ہی خراب ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اچھے تو رہتے ہیں، لیکن اگر تناسب بگڑ جائے، خرابی بڑھ جائے اور اصلاح کم ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ، وہ قوم تباہ کر دی جاتی۔ یہاں یہ فرمائے کہ امرنا مترفیہا، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اس میں دو قراتیں اور ہیں، اور وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ ایک قرات یہ ہے کہ امرنا مترفیہا، جب ہم کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے خوشحال سرمایہ دار لوگوں کو وہاں کا امیر بنا دیتے ہیں، وہاں کا امیر اور سربراہ ان کو بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے، حکومت تو اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو خرابی ہو رہی ہے اس کو درست کرے۔ کوئی لوٹ رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے اور ناجائز ذرائع اختیار کر رہا ہے، تو حکومت اس کو روکنے کے لیے ہے۔ اور جب
سرمایہ دار ہی حکمران بن جائے اور اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرے، اور جو کچھ دوسرے کر رہے ہیں وہ بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دے، اب اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ حکومت ہے ہاتھ پکڑنے والی، اور حکومت میں وہ خود موجود ہے، تو کون ہاتھ پکڑے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم کسی معاشرے کو، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوشحال سرمایہ دار لوگوں کو وہاں کا امیر اور حکمران بنا دیتے ہیں۔ جب وہ فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تیسری قرات اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آمرنا مترفیہا، وہاں خوشحال لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کم ہوتے ہیں، متوسط درجے کے لوگ کم ہوتے ہیں، اور عمرا یہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ سے غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے کم، تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنی انفرادی زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے تو چلتا رہتا ہے کام، بیماری پر کنٹرول رہتا ہے۔ اور جب یہ قوت مدافعت کم پڑ جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، تو اگرچہ جسم کے کئی حصے ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہیں، لیکن قوت مدافعت کمزور پڑ گئی، بیماری زیادہ ہو گئی، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح معاشروں اور قوموں کی موت بھی اسی طرح واقع ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو تم عجیب نہ سمجھو، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، اس کے بعد کتنی قوموں پر عذاب آیا۔ تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے، اللہ کے قوانین مقرر ہیں، اللہ کی سنت ہے، جو اسے مانے گا اور اس پر چلے گا اللہ نوازے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، یعنی تیرے رب کو اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ایک مضمون جو پہلے بھی گزر چکا، یہاں پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا مقصد زندگی عاجلہ ہو، عاجلہ دنیا کی زندگی، کہ دنیا ہی میں مجھے سب کچھ مل جائے، وہ جلدی چاہتا ہے اپنا اجر، وہ جلدی چاہتا ہے، جس کا مقصد زندگی دنیا ہی کی زندگی ہو، تو ہم اسی دنیا میں اسے عطا کر دیتے ہیں جو ہم چاہیں اور جس کو چاہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو، یعنی اگر انسان کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے ساتھ کئی اچھے کام بھی کر رہا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ اسی دنیا میں میری شہرت ہو، میری عزت ہو جائے، میری دولت بڑھ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اعمال میرے لیے نہیں ہیں تو اس لیے ثم جعلنا لہ جہنم، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، وہ ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، جس کا مقصد آخرت ہے، جو آخرت کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، یہ بنیادی شرط ہے۔ اعمال کی قبولیت اور اجر و ثواب کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے، اس کے بعد عمل سنت کے مطابق کرنا اور نیت کا نیک ہونا۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی سعی کامیاب ہوگی اور اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ باقی دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے، ماننے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی ہم دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تیرے رب کی عطا وہ کسی سے بند نہیں ہے، بلکہ جو نہیں مانتے اللہ ان کو کچھ اور زیادہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ذرا دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر، بعض کو بعض پر کیسی فضیلت عطا فرمائی، کسی کا درجہ کم، کسی کا درجہ زیادہ۔
اور یقیناً آخرت، یہ تو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، آخرت جب آئے گی تو وہاں اعمال کے مطابق وہاں درجے بڑے ہوں گے اور وہاں فضیلتیں بہت بڑی ہوں گی۔ جس کے عمل جتنے زیادہ، جتنے بڑے، حسن نیت جتنا زیادہ، خلوص جتنا زیادہ، اس نے ہی اس کے درجات، اس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی۔ اس سے پہلے یہ عرض کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام اور بیت المقدس دونوں کا متولی بنا دیا گیا۔ اب کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا بھی ذکر آ چکا۔ اللہ تعالیٰ اب اس مقام پر پوری تورات کا خلاصہ اور تورات کے بنیادی احکام وہ یہاں اکٹھے بیان فرما رہا ہے۔ یہ قرآن مجید عجیب کتاب ہے۔ گزشتہ جتنی کتابیں نازل ہیں ان میں بنیادی کتاب تورات ہی ہے، وہاں کے قوانین ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو تورات، اس کے بعد زبور، اس کے بعد انجیل، ان تمام مضامین کو اللہ نے قرآن پاک میں سمو دیا۔ اب اگر کوئی شخص تورات کے مضامین کو دیکھنا چاہتا ہے قرآن کو پڑھے، زبور انجیل کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مضامین سے آگہی چاہتا ہے، لازم ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے اور صحیح طور پر موجود ہے، جس میں کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہوئی۔ تو پہلا حکم تورات کا، پہلا حکم لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی حکم ہے تورات کا، قرآن کا، اور ہر زمانے میں ہر پیغمبر نے بنیادی دعوت یہی دی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر الہ بناؤ گے اس کے نتیجے میں تمہیں ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہونا پڑے گا، پھر تمہیں بچانے کے لیے کوئی آ نہیں سکتا۔ پہلا حکم۔ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس سے پہلے سورہ ہود کی ابتدا میں یہی مضمون گزرا۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن مجید بھی یہی دعوت لے کر آیا، تورات کے اندر بھی یہی دعوت دی گئی کہ عبادت صرف اللہ کی ہو۔ اور عبادت صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں، صرف حج، صرف زکوٰۃ نہیں، یہ عبادت کی کچھ قسمیں ہیں۔ عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہ ہے اصل میں عبادت۔ بندہ یا عبد عبادت سے عبد ہے اور بندگی سے بندہ ہے۔ تو عبد اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جو جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنے مالک کی مرضی، جو اپنے مالک کی مرضی پہ چلے وہ ہے عبد۔ تو اللہ کہتا ہے کہ زندگی جو میں نے تمہیں دی اس لیے دی ہے کہ یہ زندگی میری بندگی میں بسر کرو، پوری زندگی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں والدین کا ذکر آئے گا پہلے اللہ اپنی توحید کا ذکر فرماتا ہے، اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اب حسن سلوک کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دونوں میں کوئی ایک یا دونوں ماں باپ دونوں تمہارے پاس ہوں، بڑھاپے کی عمر میں ہوں، تو دیکھو انہیں اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے تمہارے دل کی تنگی ظاہر ہو رہی ہو، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ یعنی ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے 3 اسلوب سے بیان فرما دیا کہ گفتگو میں اپنے والدین سے تمہارا رویہ کیسا ہونا ہے، اوف تک نہ کہنا، جھڑک کے بات نہ کرنا، اور نرمی سے بات کرنا۔ اور پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کا کندھا مہربانی سے جھکائے رکھنا، عاجزی کا کندھا، عاجزی کا کندھا جھکائے رکھنا ماں باپ کے سامنے۔
دیکھیے یہ جو سر ہے، سر یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ اب سر کے نیچے سب سے پہلے انسان کا شولڈر ہے، عاجزی کے ساتھ اپنا کندھا وہ سر اللہ کے سامنے جھکے اور تمہارے کندھے وہ تمہارے ماں باپ کے سامنے جھکے، یعنی ان کا فرما بردار ہو کر رہنا۔ اور یہ ایسا نہ ہو، یعنی یہ کس وجہ سے، یہ رحمت کے جذبے سے، یہ مہربانی کے جذبے سے یہ سب چیز ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحمت فرما، میرے رب جس نے مجھے پالا ہے ان پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ رب تو در حقیقت اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں پرورش اللہ ماں باپ کے ذریعے سے کرواتا ہے، تو اللہ کی ربوبیت کے مظہر ہیں ماں باپ۔ تو فرمایا یعنی اللہ سے انسان دعا کر رہا ہے اور اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہو، زندگی میں بھی ان کی وفات کے بعد بھی، کہ اے اللہ ان پر رحمت فرما، اے اللہ ان پہ رحمت فرما، جیسے بچپن میں بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہماری پرورش کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح ہو، نیک نیت ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو رب پلٹ آنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تنگ پڑ گیا، یا کبھی کوئی بات، کوئی جملہ کوئی سخت نکل گیا، کبھی لہجہ تلخ ہو گیا، لیکن دل میں ایسی کوئی چیز نہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگ لو، ماں باپ سے معافی مانگ لو، میں بھی معاف کر دوں گا، ماں باپ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اصل چیز انسان کے دل کی نیت ہے کہ کس نیت سے اور کیسے وہ خدمت کر رہا ہے۔ یہ دو حکم ہو گئے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے اس کو نوٹ کیجئے کہ ہمارے سماجی نظام جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی بنیاد ان حقوق پر ہے، ماں باپ کی خدمت پر ہے۔ آپ خود بھی اسٹڈی کیجئے کہ یورپ کا نظام، یہ عائلی نظام، وہ تباہ ہو چکا۔ ماں باپ کہاں ہیں، اولاد کہاں ہیں، دونوں کا آپس میں تعلق کٹ گیا، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں، مفاسد پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ تو اسلام نے یہ نظام دیا کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ وہ موت تک جڑے رہنا چاہیے، بلکہ موت کے بعد بھی آپس میں ربط رہنا چاہیے۔ تیسرا حکم ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، رشتہ دار کو اس کا حق، یہ نہیں ہے کہ بس دو اور احسان کرو، نہیں، اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ ایک تو ہے زکوٰۃ، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑ جائے اور انسان مدد کر سکتا ہے، اس کے وسائل ہیں، تو رشتہ داروں کی، مسافروں کی، مسکینوں، غریبوں کی مدد کرنا یہ لازم ہے۔ چوتھا حکم، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، مال بیجا مت اڑاؤ۔ دیکھو جو مال بیجا اڑاتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا۔ شیطان کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اس نے اپنے علم کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں استعمال کیا، ناشکری کی۔ اور جسے اللہ نے دولت عطا فرما رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی اس کو اسے فضول خرچ کرتا ہے اور بیجا اڑاتا ہے، تو وہ بھی اپنے رب کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس کے درمیان میں اللہ نے دو ذیلی حکم دیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سائل آئے اور دینے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے، تو میں امید ہے کہ آ جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، تو فرمایا کہ سائل کو نرم جواب دو۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑک کر جھڑکو نہیں، نرم جواب دو۔ اور دوسرا حکم دیا کہ جب صدقہ کرو، کسی کو دو، تو اس میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو ایسا ہو کہ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو کہ کچھ نہیں دینا، اور نہ ہاتھ بالکل پورا کھول دو کہ جو ہے سب دے دو۔ دونوں یعنی انتہا، اگر کسی میں بھی افراط ہے
تو اس کا نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر سب کچھ خرچ کر دیا تو خود انسان پریشان ہوگا، اور اگر کچھ نہیں دیتا تو بھی انسان کو ملامتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میانہ روی صدقے کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ غریب ہے یا ضرورت مند ہے تو اور میرے پاس ہے نہیں، تو میں کیا کروں، اپنا وہ خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مخلوق تمہاری نہیں ہے، مخلوق اللہ کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ماپ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال کی خبر بھی رکھتا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ 5واں حکم دیا، اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کہ بچہ ہوگا یا ہو گیا ہے تو خرچ کیسے کریں گے، کھلائیں گے کہاں سے؟ افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقہم و ایاکم، انہیں ہم رزق دیں گے۔ ذرا دیکھو تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ جب تمہیں ہم رزق دے رہے ہیں تو انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ ہر پیدا ہونے والا منہ ایک لے کے آتا ہے، ہاتھ دو لے کے آتا ہے۔ منہ ایک ہوتا ہے کھانے والا، لیکن کمانے کے لیے ہاتھ دو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں کہ کہاں سے کھائے گا یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ قتل نہ کرو، ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ 6واں حکم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بے حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرد کی زندگی میں جن کاموں کا انجام بدکاری ہوتا ہو ان راہوں پہ نہ چلو۔ اور ہمارے دور میں یعنی پہلے تو ملاقات ہوتی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، سیل فون سے بہت کام آسان ہو گئے۔ یہ میسیجنگ اور چیٹنگ اور کیا الا بلا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ سب چیزیں کرنا یہ زنا کے بدکاری کے مقدمات ہیں، یہ اس کی تمہید ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ان راہ پہ نہ چلو جس راہ کا جو راہ بدکاری پر جا کر ختم ہوتی ہے، اس راہ پہ نہ چلو۔ قوم کی زندگی میں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، حکومت کے ذمے ہے، اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس میں بدکاری کو ڈسکریج کیا جائے، اور ایسے وسائل جو بدکاری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہوں، خواہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہوں، سوشل میڈیا کے کسی بھی ذرائع سے، ان پر کنٹرول کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 7واں حکم دیا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ ہاں، حق کے ساتھ۔ حق کی صورت یہ ہے کہ مرتد ہو گیا، خدا نخواستہ شادی شدہ ہے اور زنا کر لیا، یا وہ کوئی اور وہ خود کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل کرنا، یہ ہیں حق کی صورتیں۔ باقی کسی انسان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے ہرگز روا نہیں۔ اور اسی سے متعلقہ ایک ضمنی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو مظلوم کو حق ہے قصاص لے، یہ مظلوم کو حق حاصل ہے، لیکن مظلوم قصاص میں حق سے تجاوز نہ کرے کہ اس نے تو ایک قتل کیا تم جواب میں 2 قتل کر دو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قتل کرنا ہے، مسلح کرنا جائز نہیں ہے۔ تم قتل کرنے کی جگہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، کھال کھینچ رہے ہو، یعنی کتنی اذیتناک صورتیں خود ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مظلوم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قصاص میں حد سے تجاوز کرے، یعنی مظلوم اگر یہ کام کرے گا تو وہ ظالم بن جائے گا،
پہلے تو قاتل ظالم تھا، اب یہ مظلوم بھی ظالم بن جائے گا، اور ظلم کی اجازت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 8واں حکم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو بہتر ہے، یعنی جس میں یتیم کا فائدہ ہے، یتیم کا فائدہ ہے جس طریقے میں اس کا مال خرچ کرنے میں، بزنس میں وہ انویسٹ کرنے میں، جس میں یتیم کا فائدہ ہے وہ اس طریقے سے تم مال خرچ کر سکتے ہو۔ باقی یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کو ضائع نہ کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے۔ جب جوان ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہے، اور سمجھاؤ اسے، کاروبار سمجھاؤ اور بتاؤ۔ اور قرآن پاک نے اس سے پہلے یہ چیز فرما دی کہ جب مال اس کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ 9واں حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ قرآن پاک کا کل بھی سورہ نحل میں ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے حالات میں بھی آیا، وعدہ پورا کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ خواہ وعدہ اللہ سے کیا ہو، یا وعدہ ایک فرد نے دوسرے فرد سے کیا ہو، یا ایک قوم نے دوسری قوم سے کیا ہو، وعدوں کا پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ ماپ تول پورا کیا کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماپ تول اگر پورا ہوگا تو کاروبار بڑھے گا، اور اگر ماپ تول میں کمی ہے، ساکھ خراب ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دور چلے جاتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ فلاں دکاندار وہ سامان صحیح دیتا ہے، اس کی کوانٹٹی بھی ٹھیک ہے، کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے، ہم دور جاتے ہیں لینے کے لیے۔ اور جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہیرا پھیری کرتا ہے، ایک دفعہ تو آدمی اس سے چیز لے لیتا ہے لیکن پھر قریب نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ اس کا انجام بہتر ہے۔ 11واں حکم دیا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو۔ بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں، شبہ کی بنیاد پر کسی کو پکڑ لینا، سزا دے دینا، یہ ہرگز جائز نہیں، یعنی تحقیق کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پرسش ہوگی کہ ان قوتوں کو تم نے کس مقصد میں استعمال کیا، غلط مقاصد میں استعمال کیا تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ 12واں حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ کیسے اکڑتے ہو؟ کیا پاؤں مار کر تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اور سینہ تان کے کیا آسمان کو، پہاڑوں کو چھو سکتے ہو؟ پہاڑ تم سے اونچے موجود ہیں، یعنی تم نیچے دیکھو اور سامنے دیکھو تو تم سے طاقتور چیزیں، بلند چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اور ہے تم ہو کتنے، 6-7 فٹ کے، تو کس برتے پر تم اکڑتے ہو؟ ہے تمہارے پاس کیا؟ یہ چند سانس ہی تو ہیں، معلوم نہیں کہ کس وقت بند ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ کبھی زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کسی کے ساتھ گفتگو اکڑ کے نہ کرو، اور قومی زندگی میں بھی تمہارے معاملات یہ اکڑ والے، تبختر کے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سب چیزیں تیرے رب کے یہاں بری ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری جانب وحی کی ہیں۔ حکمت، دانائی، یعنی ان باتوں پر عمل کرنے سے زندگی بہترین زندگی بن سکتی ہے، کامیاب زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ پھر حکم دیا گیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، وگرنہ جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ڈالا جائے گا۔ انسان کو خطاب کیا، جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو 12 احکام ہیں، ان کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے ہے، اور اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے۔ اشارہ ہے کہ تمام اعمال کی روح توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو آخرت میں کسی نیکی کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اب وہ شرک کے حوالے سے بات فرمائی جا رہی ہے
کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ دیویاں، یہ فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ کیسے لوگ ہو تم، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ بڑی بھاری بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ اس قرآن میں ہم نے مضمون اپنی باتیں پھیر پھیر کر بتائی ہیں، مختلف انداز سے ہم نے باتیں سمجھائی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جتنا سمجھا رہے ہیں ان کی نفرت بڑھ رہی ہے، یہ بدک رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ جتنے الہ ہیں وہ مالک عرش کی جانب راہ تلاش کرتے کہ ہم بھی وہاں پہ چلے جائیں، کچھ عرش پر ہم بھی قبضہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ چلتا، اور کائنات کا نظام وہ ایکوریٹ سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چھوٹے چھوٹے خدا نہیں، اللہ نہ تو اس کے برابر کے ہیں اور نہ ہی ایسے خدا کہ جنہیں اللہ نے کچھ اختیارات سونپے ہوئے ہوں۔ اللہ ہی واحد اکیلا، اللہ ہی اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اور برتر ہے، بہت بہت بالا و برتر ہے ان لوگوں کی ان باتوں سے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمان، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سب اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ ایک تو اس بات کا اقرار کہ اللہ پاک ہے ہر شرک سے، اور حمد کہ اللہ میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، یہ حمد ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنی، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح تم سمجھتے نہیں، تمہاری بولی اور ہے، ان کی بولی اور ہے۔ ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ جن کی زبان ہمارے والی نہ ہو ہم نہیں سمجھتے، تو اس پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ان کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن تسبیح ہو رہی ہے۔ اللہ حلیم ہے اور غفور ہے۔ فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان منکرین کے درمیان ایک چھپی ہوئی آڑ آ جاتی ہے، ان کے ضد اور تعصب کی وجہ سے، ان کے دلوں پر غلاف ہیں، ان کے کان بھاری ہیں، وہ بات نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اور جب اپنے رب کو آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی ہمارا معبود ہے، تو نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس مقصد کے لیے کان لگاتے ہیں؟ وہ اندر سے نکتہ چینی کرنے کے لیے سن رہے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اور جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ظالم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جس پر جادو کا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ سحر زدہ کہا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آخرت کے حوالے سے ایک بات فرمائی جا رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، منکرین یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں ایک نئی صورت میں پیدا کیا جائے گا، نئی صورت میں اٹھایا جائے گا، دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں ہو گئیں اور ہڈیاں بھی گل گئیں، چورا چورا ہو گئیں، تو دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بڑی ہو، وہ تم ہو جاؤ۔ کس چیز میں بڑی؟ یعنی جس کو تم یعنی اس کی زندگی تمہارے نگاہوں میں بڑی بھاری، بہت مشکل ہے،
ان ہڈیوں کے اندر تو پھر بھی کبھی جان رہ چکی، پتھر میں تو کبھی جان نہیں رہی، لوہے میں کبھی جان نہیں رہی، اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی چیز جس کا زندگی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، تم خواہ اس شکل میں پیدا ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ایک دن اٹھائے جاؤ گے۔ جب یہ بات ہو گئی فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہتے ہیں کہ اچھا پھر کون ہمیں زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، اور پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوا کرتا ہے، دوبارہ تو مشکل نہیں ہوتا۔ سر ہلا ہلا کر پھر کہیں گے متى ہو، کب ہوگا، کب ہوگا؟ فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب ہو، بالکل قریب ہو۔ چنانچہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو کہیں گے کہ لگتا ہے کہ ایک دن رہے، صرف ایک دن، اور ایک دن بھی پورا نہیں لگتا بلکہ دن کا بھی کچھ حصہ ہم نے گزارا، 100 سال کی زندگی گزاری، 1000 سال کی زندگی گزاری، لیکن آخرت میں ایسا لگے گا کہ یہ زندگی ایک دن بلکہ دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ ذرا ہم اپنی زندگی پر نظر ڈال لیں، عمر کے کسی حصے میں ہم لوگ ہیں، گزشتہ زندگی جتنی گزر گئی، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال، اگر دیکھیں تو ایسے کل کی بات لگتی ہے جب ابھی ہم بچے تھے، کھیل رہے تھے، لڑکپن، جوانی، اور پھر شادیاں، پھر خود بچے، اور پھر دادا اور نانا بن گئے، لیکن گزشتہ زندگی بالکل کل کی بات لگ رہی ہے۔ یہی حال قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ آج تو تم انکار کر رہے ہو، قیامت کے دن جب اٹھو گے تو پھر تمہیں رب کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جب اٹھو گے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے، اور یہی خیال ہوگا کہ ہم بہت تھوڑی مدت دنیا میں بسر کر کے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیری توحید کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، تیرے حبیب، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرما، اے اللہ اسی عقیدے پر ہمیں دوبارہ اٹھا، اے اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔